أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمین یا رب العالمین. محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ اعراف کا چوتھا رکوع دیکھیں گے اور آیت نمبر 32 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، من حرما، کس نے حرام کیا، کیا چیز، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے. التی، وہ جو اخرجا، نکالی گئی ہے، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، یعنی جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے. تو کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے. تو یہاں جو لفظ جو زینت جو آیا ہے نا، یا زینت سے مراد لباس اور زندگی کی باقی جو آرائش کی چیزیں ہوتی ہیں نا، استعمال کی چیزیں جو حلال ہے، ہاں، جو پاک ہے. تو یہاں جو ہے نا فرمایا جو جا رہا ہے کہ نکالی، اخرجا تو لفظ آیا نا، تو نکالی سے کیا مراد ہے، پیدا کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ضرورت کے لیے جو چیزیں بھی پیدا کی ہے ان کو کس نے حرام قرار دیا. کیونکہ دیکھیے اہل عرب نے کیا کیا تھا، اپنے اوپر بعض ایسی چیزیں انہوں نے حرام کر رکھی تھی نا، جن کو دراصل اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا تھا. جیسے مثال کے طور پر یہ طواف جب کرتے تھے نا تو لباس نہیں پہنتے تھے، اور کھانے میں بعض دیکھیں مویشی جو گزر چکا ہے نا، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام، اس کو بھی ان لوگوں نے کیا کیا تھا، اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اور بعض کھیتیاں کو بھی، یعنی یہ جو ہے نا خود ساختہ، یعنی خود اپنے بنائے ہوئے طریقوں سے بعض چیزوں کو حلال کر دیتے تھے، بعض چیزوں کو حرام کر لیتے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، یہ کیوں حرام کیا گیا، کس نے کیا، کس کی اتنی ضرورت ہے، کون ایسا کیا، کون ایسا کر سکتا ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، جو اللہ نے اپنے بندوں کی ضرورت کے لیے بنائی ہے، جو اللہ نے اپنے بندوں کی ضرورت کے لیے پیدا کی ہے، یہ حرام نہیں ہے. دیکھیے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور کیا ہے، جو کچھ زمین میں سب تمہارے لیے، یعنی اس نے بنایا تمہارے لیے. هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا، یعنی اس نے بنایا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سارا کا سارا بنایا ہے. یعنی جب یہ چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی تو پھر انسان کیا کرنا چاہیے، انسان کے لیے کیا، ان کا استعمال کرنا بھی جائز ہونا چاہیے نا. جب انسان کے لیے بنی ہے تو اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہونا چاہیے نا، اس کو بلا وجہ حرام نہیں قرار دینا چاہیے. اور یہاں جو فرمایا جا رہا ہے آگے کیا فرمایا جائے، وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ رزق میں سے. اور کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے پاکیزہ چیزیں رزق میں سے، یعنی کھانے پینے میں جو بھی چیزیں پاک ہیں، حلال ہیں، صاف ستھری ہے، طیب ہے، لذیذ ہے، ہاں، اور جائز طریقے سے ان کو حاصل کیا گیا ہے، تو ان کو تم اپنے اوپر کیوں حرام قرار دیتے ہو. کیونکہ بعض لوگوں کے یہاں تقویٰ کیا ہے پتہ ہے، ہاں، کہ جو چیزیں بظاہر اچھی لگتی ہو، خوبصورت نظر آتی ہو، اس کو استعمال نہ کیا جائے.
یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ دنیا کی زینت کو پورے طور پر وہ کیا کرتے ہیں؟ سو ترک کر دینا، ان کو چھوڑ دینا ان کے نزدیک کیا تقویٰ کی علامت ہے۔ حالانکہ تقویٰ یہ نہیں ہے، کیا تقویٰ یہ ہے کہ اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا اس کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا؟ تو پھر تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ میری بہنیں ان تمام امور میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھا جائے، جس کو حلال کیا ہے انہیں حلال سمجھا جائے، خواہ وہ لباس کا معاملہ ہو، خواہ وہ کھانے پینے رزق کا معاملہ ہو۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے قل، آپ کہہ دیں، ہیا وہ، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، فی الحیاتی دنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصتاً، خاص طور پر، یوم القیامت، اور خاص طور پر قیامت کے دن۔ کیا مطلب ہو گیا ہے؟ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، یعنی اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی فرما بردار بندوں کا حق ہے، نافرمانوں کا نہیں ہے۔ ہاں، یہ اللہ کی رحمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے نا، فائدہ اٹھانے کی مہلت دے رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن، یعنی دنیا میں تو فرما بردار، نافرما بردار، ایمان والے، بے ایمان، ہاں کافر، سب کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ خاص طور پر اہل ایمان کے لیے خالص ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ یعنی یہ نعمتیں قیامت کے دن صرف مومنوں کو ملے گی، یہاں لفظ ہے نا خالصتاً یوم القیامہ، یہ جتنی تمام نعمتیں ہیں یہ تمام نعمت قیامت کے دن کس کو ملے گی؟ ہاں، کس کو ملے گی؟ للذین آمنوا۔ ہاں، اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا خالصتاً کا کہ قیامت کے دن بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی آمیزش کے، بغیر کسی اس کے، ہاں یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے گا۔ دیکھیے دنیا میں اللہ نے بندوں کے لیے جو بھی چیزیں بنائی ہیں، بندوں نے کیا کیا؟ اپنی غلطی کی وجہ سے ان میں بعض چیزوں کی آمیزش کر دی۔ کتنی چیزیں، فوڈ پروڈکٹ دیکھ لیجئے، اس میں طرح طرح کی آمیزش کے ساتھ تیار بنائی گئی ہے، مختلف چیزیں ان میں ایسی ڈال دی گئی ہے نا کہ بعض اوقات آپ دیکھیں اگانے میں، کھاد میں، ہاں پروسیسنگ میں، جس کی وجہ سے وہ خالص کہاں رہ گئی ہے؟ ہاں، طیب نہیں رہی ہے، پیور نہیں ہے۔ اس طرح باقی زینت کی چیزیں بھی، زمین کا ماحول دیکھ لیں، ہر چیز کا حال کیا ہو گیا؟ یعنی انسانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے نا۔ آج گاؤں میں تو کچھ آپ کو خالص مل بھی جائے گا، ہاں کچھ پیور مل بھی جائے گا، لیکن مگر شہر میں آپ دیکھ لیں کوئی چیز آپ کو بولتے ہیں نا بغیر ملاوٹ کی ملے گی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے ہوا بھی خالص نہیں ہے، پانی بھی خالص نہیں ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہو گئی ہے، ہر چیز میں آمیزش ہو گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بیماریاں، نئی نئی بیماریاں جو کبھی نہیں سنی گئی تھی وہ بھی بیماریاں پھیل گئی ہے دنیا میں نا۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں مومنوں کے لیے تو ہے ہی ہے، قیامت کے دن ہاں تو خاص طور پر ان کے لیے ہوں گے۔ اس کے لیے ہوگی؟ مومنوں کے لیے ہوگی خاص طور پر، اور یا ان کے لیے خالص ہو کر انہیں ملے گی نا جنت میں، قیامت میں حساب کتاب کے بعد جنت میں۔ پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم آیات کو بیان کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ لقومی یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں۔ اس کا روٹ ورڈ کیا؟ عین لام میم، علم والے، جاننے والوں کے لیے۔ یعنی یہاں جو آیات سے کیا مراد ہے؟ احکامات، یعنی اس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو جاننے والوں کے لیے۔ اللہ نے آیت کو اچھی طرح کھول کر بیان کر دیا ہے، احکامات کو الگ الگ طرح واضح طور پر سمجھا دیا ہے۔ لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ ہاں، کس کو ملے گا فائدہ؟ لقومی یعلمون، فائدہ کون اٹھائیں گے؟ علم تو موجود ہے ہاں، لیکن جو علم حاصل نہ کرے، جو جانے نہیں، سیکھے نہیں، اس کو کیا پتہ؟ فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو علم والے ہیں، جو جانیں گے، جو علم حاصل کریں گے، جو سیکھیں گے۔ تو اس آیت سے میری بہنیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی خلاصہ کیا ہوا کہ بنیادی طور پر ایک مسلم، ایک مومن کا کام کیا ہے؟ وہ کیا کرے؟ جو اللہ نے اس کے لیے جائز اور حلال قرار دیا ہے اسے فائدہ اٹھائے، اور جس چیز سے روکا ہے اسے رک جائے، بس سمپل، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کیونکہ اصل چیز کیا ہے؟ فرما برداری، نہ کہ ان نعمتوں کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یا اس کا استعمال خلاف تقوی سمجھنا، یہ نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت،
ہاں یعنی جو چیز اس نے تمہارے لیے پیدا کی اس کو استعمال کر کے شکر ادا کرو، اور اس دنیا کی زندگی کو اچھی طرح استعمال کرو. یہ دین کے خلاف بات نہیں ہے. اس طرح کیا ہو گیا، رہبانیت کی جڑ کاٹ دی گئی ہے نا. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ کیا دنیا کو استعمال کرو، کیونکہ اللہ نے دنیا بندوں کے لیے بنائی ہے. تو بندوں کا کیا کام ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، وہ یوز کریں. تو اس سے اہم ترین یہ بات پتہ چلتی ہے میری بہنیں کہ زینت حرام نہیں ہے، زینت کا اختیار کرنا منع نہیں ہے اگر وہ اپنے مناسب اور جائز مقام اور موقع پر ہو. لیکن زینت کے نام پر حرام کام کرنا یہ جائز نہیں ہے. جائز زینت کا اختیار کرنا، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہو یا جسمانی آرائش ہو، ہاں، اور جن چیزوں کی اجازت اور رخصت ہے اس کو حرام قرار دینا یہ دین میں مداخلت ہے نا. مثلا ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، ایک آدمی کو یہ پسند ہو، کیا پسند ہو کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ یعنی تکبر یعنی خوبصورت لباس تکبر کی علامت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یعنی اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہاں، تکبر تو کیا ہے، حق کو نہ ماننا اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. لیکن کبھی بھی تکبر کی ڈیفینیشن میں یہ بات آتی ہے کہ حق کو نہ ماننا، نمبر ایک بات. دوسری بات، دوسرے کو حقیر سمجھنا. اب حق کو نہ ماننا مطلب کیا، یعنی جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو پابندی لگائی ہے، ہاں، تو اس پابندی پر قائم رہنا. یعنی مثال کے طور پر میں بولا، لباس کے معاملے میں اللہ نے جو پابندی لگائی ہے اس کو ماننا. یعنی کیا مطلب ہوا کہ لباس خوبصورت ہو، قیمتی ہو، اچھا ہو، اعلیٰ کوالٹی کا ہو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں کیا ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے، نہ اتنا بولتے نا جھلکنے والا ہو کہ جسم نظر آئے، نہ اتنا ٹائٹ ہو کہ جسم کے نشیب و فراز سامنے نظر آئے. کیوں؟ کیونکہ جھلکنے والے لباس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے روز وہ عورتیں جو لباس پہن کر ننگی رہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی. یعنی ایسا لباس پہنا کہ پہن کر انسان ننگا نظر آیا تو وہ قیامت کے دن کیا ہوگا، یعنی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. تو اس بات کا خیال رکھنا دراصل حق کو قبول کرنا ہے. اور ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات کیا ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا. تکبر کے اس میں ڈیفینیشن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حق کو قبول نہ کرنا، نہ ماننا، دوسرے کو حقیر. کیسے مطلب دیکھیے، آپ اچھے سے اچھا لباس پہنیں، مہنگا لباس پہنیں، خوبصورت لگیں، ہاں یہ منع نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو. مگر یہ حق بالکل نہیں ہے کہ جس کے پاس اچھا لباس نہیں اس کو آپ کمتر سمجھیں، بیوقوف سمجھیں، یا اس کی عزت نہ کریں، یا اس پر توجہ نہ دے، یا اس کو اپنے سے بہت زیادہ وہ سمجھے گا، بولتے ہیں نا غریب سمجھے، یا نا اپنے کو خوب بڑا سمجھے. بس ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بات ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر یا قرض وغیرہ لے کر، ادھار لے کر مہنگے لباس خریدنا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے خریدنا، یہ سب چیزیں میری بہنیں یہ اسراف میں آ جاتی ہیں. اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، لیکن ہماری اگر حیثیت نہیں ہے تو ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کر صرف دکھاوے کے لیے، کیونکہ آج کل میری بہنیں یہ بہت بڑا ٹرینڈ بن گیا ہے، بہت بڑا ہے کہ ہر موقع پر ہم کو ایک نیا لباس چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں، ابھی تو ہم نے فلاں جگہ میں پہنا ہے، اب اسے کیوں پہنوں میں، لوگ کیا کہیں گے. یعنی ہمارا مقصد لباس کو خریدنا اور پہننا مقصد صرف کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھانا. اور ہم جب دکان میں جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، کیسا لباس دکھاؤ. کیا ہم دکان والوں کو کہتے ہیں ہمیں ایسا لباس بتاؤ جو ایک دم ہٹ کر ہو، یعنی ہٹ کر ہو، ایک دم الگ تھلگ، ایک دم میں بولتی نا اسپیشل، تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز بنوں. یعنی مقصد آج صرف کمپٹیشن ہو گیا ہے، ایک دوسرے سے بڑھنے چڑھنے کی، ایک دوسرے سے زیادہ اچھا بننے کی، زیادہ یہ دکھانا کہ میرا بہت مہنگا کپڑا ہے، میں فلاں جگہ سے لی ہوں فلاں. تو یہ سب میری بہنیں یہ سب منع ہے. اچھا کپڑا پہننا منع نہیں ہے، لیکن یہ دکھاوا کرنا یا اپنے سے دوسروں کو کمتر سمجھنا، دوسروں کو ذلیل کہنا، اور ہے نا چاہے تو وہ کپڑے جو ہم نے ایک مرتبہ پہنا دوبارہ ہم اسے پہن سکتے ہیں. میری بہنیں کتنے کپڑے جو ہمارے کباٹ میں، ہمارے بولتے ہیں نا کہ
جہاں ہم رکھتے ہیں اپنے کپڑے کو، ہاں اٹیچی میں یا بیگ میں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اور مجھے تو خالہ جان کا ہمیشہ یہ، سلمہ آپا کا ہمیشہ یہ جملہ یاد آتا ہے کہ کباڑ کھولو تو کپڑے بھرے گرے پڑتے ہیں اپنے اوپر۔ یعنی اتنے کپڑے لوگوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ جمع کر لیا ہے کہ جب ہم کباڑ کھولتے ہیں دھڑ دھڑا کے ہمارے اوپر گر جاتے ہیں، اتنے ہم نے جمع کر لیا نا، ضرورت سے زیادہ۔ پہلے کے لوگوں کو آپ دیکھیں کتنے لباس پہنتے تھے، کتنے تھے، گنتی کے 2 لباس ہوتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ، میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں، اس بات پہ بات نکلی ہے کہ دیکھیں برقعے پہلے کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ماں کو یا اپنی خالاؤں کو یا اپنی پھپھیوں کو، جن کو بھی دیکھا ہوگا، ایک اگر وہ برقع پہنتی تھی تو پوری زندگی ہم نے ان کو ایک ہی برقع پہنے دیکھا، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ دوسرا لباس، دوسرا برقع خریدی۔ آج میری بہنیں ہر گھر میں ہر شخص کے پاس کتنے برقعے ہیں، ہم گن بھی نہیں ہم کو پاتے، کتنے تو ہم رکھ کے بھول بھی جاتے کہ میں نے وہ بھی خریدی تھی، وہ بھی خریدی تھی، ایک آدھ دفعہ پہن لیا۔ یعنی کتنا آج فیشن بن گیا ہے، نئی طرح کے ڈیزائن والے، اور اس طرح کے برقعے پہننا، خریدنا، اپنے پیسے کو ضائع کرنا۔ میری بہنیں آخرت میں ان سب چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ بہت زیادہ مطلب ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخرت میں سوال کیا جائے گا ہم سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو عقل اور سمجھ دے۔ اور میری بہنیں مختصر یہ ہے کہ زینت، بس میں بات اپنی اس آیت کو مکمل کر دوں گی کہ زینت کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر بات کیا ہے، اس حدود رکھنی ہوگی، جو حدود اللہ تعالیٰ نے رکھی ان کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دے تو اس کا اثر اس پر دیکھے۔ یعنی انسان کے پاس پیسہ ہو، سب کچھ ہو، اور وہ استعمال ہی نہ کرے، فقیر اور ویسا نظر آئے اور ایک دم تنگ دست نظر آئے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا فضل اس پر نظر آئے۔ یعنی یہ جو کنجوسی کرنا اور حد سے اپنے آپ اپنے گھر والوں پر خرچ نہ کرنا نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کا فضل اس کے بندوں پر نظر آئے۔ چلیں آگے آیت دیکھ لیتے ہیں، یہ آیت نمبر 32 ہو گیا، ہم 33 دیکھ لیتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیں، انما بے شک، حرما حرام کیا، ربی میرے رب نے، کیا، الفواحش، میرے رب نے کیا چیز حرام کی ہے، فواحش کو، بے حیائی کو، بے شرمی کو، ماں جو ظاہرہ، ہاں جو ظاہر کی، منہا اس میں، جو ظاہر ہے اس میں، وما اور جو بطنا، بطن چھپی ہوئی چیز، چھپا ہوا ہو، ہاں وما بطنا اور جو چھپا ہوا ہے۔ یعنی یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رب نے فواحش کو حرام قرار دیا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میرے رب نے فواحش کو حرام کیا ہے، ہاں بے حیائی کا لباس حرام ہے، بے شرمی کا کام حرام ہے، خواہ ظاہر میں کرو یا چھپ کرو۔ یعنی کیا مطلب، یا سب کے سامنے گناہ کر بے شرمی کے کام کرو، یا کیا کرو، الگ چھپ کر کرو، تنہائی میں کرو، یہ سب کیا ہے، ہاں فواحش ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا جائے، والاسما اور گناہ۔ اب گناہ کی تعریف آپ سب جانتے ہیں، گناہ کیا ہے، ہاں اسم کیا ہے میری بہنیں، یاد رکھے، وہ جو ہمارے دل میں کھٹک جائے۔ یعنی اس کے ڈیفینیشن میں، اسم کی، گناہ کے ڈیفینیشن میں کیا آتا ہے، وہ جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور وہ اس کو برا جانے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ جب یہ خیال ہمارے دل میں، سمجھ جانا کہ یہ گناہ کا کام ہے، دل میں کھٹک جاتا ہے۔ گناہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، کتنا بھی اچھا انسان ہو یا برا انسان ہو، جیسا اس کو کھٹک جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ جو میں کر رہی ہوں نا غلط ہے، اور وہ اس پر ڈرے، ہاں، اور اس پر شرمائے یا اس کو برا جانے، کہیں لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، تو سمجھ جانا میری بہنیں یہ گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا والبغیا اور سرکشی، کیا ہے، اور سرکشی مطلب ظلم، زیادتی، بغاوت، ہاں کسی پر زیادتی کرنا، کسی کو ستانا، کسی پر الزام لگانا، کسی کو پریشان کرنا، بے وقت بلا وجہ کسی کو سناتے چلے جانا، یعنی کسی کو کسی طرح ملوث کرنا، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ، اللہ کا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، جو نہیں اللہ نے نازل کی، بِهِ سلطان، کیا چیز، کوئی دلیل۔ یعنی کیا مطلب ہو گیا ہے کہ وہ یہ مطلب ہو گیا ہے کہ جس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی سلطان نہیں ہے۔ اور میری بہنیں دنیا میں شرک کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں،
اور اس کے بعد کیا فرمایا جائے اور کیا حرام ہے. یہ ساری جو میں باتیں کنٹینیو پڑھتے جا رہی ہوں آیت میں، یہ سب حرام باتیں، حرام چیزیں. ہم بہت سی چیزیں ایسی جسے جو لوگ انسان اس کو حرام نہیں سمجھتا ہے، یہ ساری باتیں حرام ہیں. اور یہ بھی وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. یعنی کہ تم کہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے، یعنی خود سے حرام اور حلال کے بارے میں مت بتاؤ کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو میری بہنیں، اس آیت سے ہمیں حرام کی تفصیل جو پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے. نمبر 1، کھلی اور چھپی بے حیائی، فواحش، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. نمبر 2، گناہ. نمبر 3، ناحق زیادتی، بغی. نمبر 4، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اور نمبر 5، اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنا جو اللہ نے فرمائی نہ ہو، اللہ کے ذمے لگانا. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ناجائز ہے. تو میری بہنیں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کی اصل تصویر، دین کی اصل پہچان کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کیا کرنا ہے؟ جائز طریقے پر اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا بھی سراسر عبادت ہے. اور نعمت استعمال کر کے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. پاکیزہ رزق کا استعمال کرنا ہے. کھانا پینا بھی عبادت ہے نا، لیکن اس پہ زیادتی کرنا، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ منع ہے، جو انسان کے نقصان دہ بھی ہے. چلیے اب آگے ہم آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کی کیا ہے؟ اجل ہے. ہر امت کے لیے ایک مہلت ہے. فَإِذَا جَاءَ، پس جب آ جائے گی، اجلہم، ان کی مقرر مدت، تو کیا ہوگا؟ لا یستأخرون، نہ وہ دیر کر سکیں گے، ایک ساتھ، ایک گھڑی. ولا یستقدمون، اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے. دیکھیے، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. کیا مطلب ہوا؟ جیسے دیکھیں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، یعنی ایک خاص وقت پر ہر قوم کو ملتا ہے، جس میں اس کا عروج بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا زوال. یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے. یعنی ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں اس کا عروج بھی ہوتا ہے، زوال بھی. اور جب آ جاتا ہے اس کا مقرر وقت، کیا مراد ہے؟ یعنی جب خاتمے کا وقت آ جاتا ہے تو نہیں وہ تاخیر کرتے گھڑی برابر بھی، یعنی نہیں وہ دیر کر سکتے ایک گھڑی بھر بھی، اور نہیں وہ پیچھے ہٹ سکتے ایک لمحہ بھی، ایک ساتھ بھی. ساتھ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ساتھ کا مطلب ہوتا ہے زمانے کی سب سے قلیل مدت، جسے بولتے ہیں نا لمحہ، سیکنڈ کا بھی اگر ہم حصہ کریں تو، یعنی جو سب سے کم مدت والا جو ہوتا ہے، زمانے کی سب سے قریب، سیکنڈ سے بھی کم سمجھے طریقے سے کہا جائے گا. یعنی اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جب کسی قوم کو، کسی قوم کے تباہ ہونے کا وقت آ جاتا ہے، اس کے خاتمے کا وقت آ جاتا ہے، اس پر عذاب آ جاتا ہے، آنے کا وقت آ جاتا ہے، تو وہ اس پر کیا ہوتا ہے؟ آ کر ہی رہتا ہے. یعنی بولتے ہیں نا، ایک دم بولتے ہیں سیکنڈ کی ایکیوریسی کے ساتھ. اور پھر جو فرمایا جائے وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی نہ دیر ہوتی ہے اور نہ ہی جلدی. وقت سے لیٹ بھی نہیں ہوتا اور وقت سے پہلے بھی نہیں ہوتا، یہ مراد ہے. یعنی جو وقت طے ہے، جو وقت مقرر ہے، اس پر ہی شامت آتی ہے، اسی پر ہی خاتمہ ہوتا ہے. تو میری بہنیں، اس آیت کا خلاصہ کیا ہو گیا کہ جس طرح بولتے ہیں نا افراد کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے نا، یعنی ہر شخص جس کو موت آتی ہے، جس طرح ہر شخص کی موت کا وقت مقرر، اسی طرح کہتے ہیں اقوام کی، امتوں کی بھی زندگی کا بھی وقت مقرر ہوتا ہے. دیکھیے، کوئی ایک قوم، کوئی ایک نیشن، کوئی ایک تہذیب، سنیں نا، پروان چڑھتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک خاص وقت تک وہ رہتی ہے، اس کے بعد وہ ختم کر دی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے. آگے ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 35. آیت نمبر 35 دیکھ لیتے ہیں. یا بنی آدمہ، اے بنی آدم، اما، اگر، یاتینکم، تمہارے پاس آئیں، رسول، کچھ رسول، منکم، تم میں سے، یقصون، اور جو سناتے ہوں، علیکم، تم پر، آیاتی، میری آیات، فمن اتقی، بس جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا ہم، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو کیا مطلب ہو گیا ہے کہ بنی آدم کو کیا کہا جا رہا ہے، کیا وارننگ دیا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ہمارے رسول آئیں اور میری آیت تم کو سنائیں، میرے احکامات تم کو سنائیں، تو پھر جو کوئی تقوی اختیار کرے، یعنی نافرمانی سے بچے، اور اپنے رویے اور اصلاح و اصلاح، اور اپنے رویے میں اصلاح کرے،
ہاں تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کیا کوئی ہوگا اور نہ اسے غم ہوگا۔ دیکھیے میری بہنیں، یہ دو کام بتایا گیا، ایک تقویٰ اور ایک اصلاح۔ اس سے اگر یہ اختیار کرو گے تو کیا ہوگا، خوف اور غم سے نجات پا جائے گا۔ یعنی خوف اور غم سے نجات پانے کے لیے دو چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ اور دیکھیے خوف اور غم یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ آج کون ایسا شخص جو خوف میں نہیں ہے اور جس کو کچھ نہ کچھ غم نہ ہو؟ ہر شخص اس میں ہے نا ملوث ہے، ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح کا غم ہے، خوف ہے۔ تو میری بہنیں کتنا اچھا نسخہ بتایا گیا ہے نا، کتنا اچھا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ان سے جو چھٹکارا پانا چاہے اسے کیا کرنا چاہیے، ان دو چیزوں کا استعمال کرے۔ دو چیزوں سے بچنے کے لیے دو کام کرنے ہوں گے۔ بچنے والی چیز کیا ہے، کس سے بچنا ہے، خوف اور غم سے بچنا ہے۔ اور کیا چیز کرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اصلاح کریں۔ تقوی کے بارے میں تو بہت دفعہ آپ نے سن چکا ہے۔ اصلاح کیا ہے، یعنی اصلاح دراصل فساد کی ضد ہے، یہ عمل صالح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح بولتے ہیں نا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بولتے ہیں لازم و ملزوم ہے، ضروری انسان کے ایمان لایا اور عمل صالح نہیں کیا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے نا۔ تو یہاں جو لفظ آیا ہے، یہ جو آیا نا وہ اصلاح کرے، ہاں اچھائیوں میں دوڑنا، اچھائیوں کی کوشش کرنا، فساد کو ختم کرنا، ایسے کاموں سے پرہیز کرنا جس سے بگاڑ آئے، تعلقات میں بگاڑ آئے یا عبادات میں بگاڑ آئے، یا کسی بھی چیز میں بگاڑا، ایسی چیزوں سے کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ خوف سے وہ شخص بچ جائے گا، اور کس چیز سے بچ جائے گا، غم سے بچ جائے گا، رنج سے بچ جائے گا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے والذین کذبوا، آیت نمبر 36 دیکھ لیجئے، وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہمارے احکامات کو، واستکبروا اور تکبر کیا مطلب نہیں مانا، قبول نہیں کیا، انہا اس سے، اولئک اصحاب النار، وہ کیا ہے، دوزخ والے ہیں، اور کیا ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فمن ازلموا، تو کون، ازلموا زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے، افترا جو گھڑ لے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، او یا کذبا یا جھٹلائے، بآیاتہ اس کی آیات کو۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، کیا مراد ہے، یعنی اللہ کے بارے میں، ہاں، یا او کذبا بآیاتہ، یا اللہ کی آیت کو جھٹلائے، یعنی اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہیں۔ اللہ نہیں، یہاں جو فرمایا جائے نا، جو اللہ پر گھڑ لے، جھوٹی بات مطلب اللہ پر گھڑ لینا مطلب شرک کرے، یا حلال کو ہاں اس کی طرح منسوب کرے اور کہے کہ جھوٹ سچ یہ ہے، اللہ نے یہ حلال کیا، اللہ نے وہ حرام، یعنی اپنی طرف سے من مرضی کہے، اور پھر کیا کہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، ہاں، اور پھر اس کے بعد کیا او کذبا بآیات، یا اس کی آیت کو جھٹلا دے، ہاں، اس کے احکامات کو جھٹلا دے، اس کا حصہ، آیات کو جھٹلا دے، احکامات کو جھٹلا دے، تو کیا فرمایا جائے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ینالہم ان کا حصہ، ینالہم پائے گا، نصیبہم اپنا حصہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہوں گے، پائیں گے، ینالہم پائے گا، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یعنی ان کا حصہ ان کو پا لے گا کتاب میں سے، یعنی کتاب میں سے کیا مراد ہے، تقدیر میں سے، یعنی پھر وہ کیا ہوگا، اپنے انجام کو پہنچ کر رہیں گے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاءتہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آئیں گے، آ جائیں گے، کیا، جاءتہم رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے سے مراد کیا ہے، فرشتے، یعنی جب ان کے پاس آ جائیں گے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ملائکۃ الموت، ہاں، اور جو کیا کریں گے، یتوفونہم، جو فوت کریں گے ان کو، یعنی کیا مطلب ہو گیا ہے، جب ہمارے موت کے فرشتے جب آ جائیں گے، ہاں، اور ان کی روح قبض کریں گے موت کے وقت، جو فوت کریں گے ان کو، یعنی موت کے وقت جب فرشتے حاضر ہوں گے، ان کی جان لیں گے، تو کیا کہیں گے، قالو، کون کہے گا، فرشتے کہیں گے، کیا کہیں گے، اینا، کہاں ہیں، کون، ما کنتم، جن کو تم، تدعونا، تم بلاتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کیا کہیں گے وہ،
ہاں جن کو تم پکارتے تھے، جن سے تم مدد مانگتے تھے، ہاں کہاں ہے وہ تمہارے شریک، کہاں ہے وہ تمہارے معبود، تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتے، تمہارے ساتھ کیوں دکھائی نہیں دے رہے ہیں؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے، کون کہے گا؟ جن کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ دلو، کیا کہیں گے؟ دلو، گم گئے، ہاں گم گئے، کھو گئے، نظر نہیں آ رہے ہیں، انا، ہم سے، وشاہدو، اور وہ کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے نفسوں کے خلاف وہ خود گواہی دیں گے، انہم کانو، وجہ کیا ہے؟ بے شک وہ کیا تھے؟ کانو کافرین، وہ کیا تھے؟ کافر لوگوں میں سے تھے۔ یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ کافر تھے مطلب غلط کار تھے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو سزا مقرر ہے وہ ان کو مل کر رہے گی، جو سزا ان کے لیے طے کر دی گئی ہے وہ ان کو مل کے رہے گی۔ اب وہ سزا کب شروع ہوگی؟ ان کی موت کے وقت سے میری بہنیں سزا شروع ہو جائے گی، کہ موت کے فرشتے جو ہیں نا ان کی آمد کے ساتھ ہی ان کے اوپر سزا شروع ہو جاتی ہے نا، کیونکہ توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی ہے جب انسان موت کے فرشتے کو دیکھ لے، ہاں۔ اور یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی، وہ شخص بہت بڑا خوش قسمت ہوگا کہ جن کے پاس موت کے فرشتے آئیں گے، بہت ہی اچھی حالت میں ہوں گے، اب وہ آ کر ان کو سلام کریں گے، ان کو خوشخبری دیں گے، اور جس سے کیا ہوگا؟ ان کا شوق اللہ سے ملاقات کا اور زیادہ بڑھ جائے گا نا۔ کہ میری بہنیں، مرنے کے دن سے ہی ہاں ہر شخص کو اس کا اگلا انجام دکھا دیا جاتا ہے کہ آئندہ تم کہاں جاؤ گے۔ اچھا، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب ہمارے فرشتے آئیں گے، اب پوچھیں گے کہ کہاں ہے بھائی تمہارے وہ معبود، اینما ما کنتم تدعون من دون اللہ۔ ہاں پیچھے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ ان کو ماریں گے، ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر جان نکالتے وقت ہاں مارے جا رہے ہوں گے، اور میری بہنیں وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ مار پر مار ان کے پیٹھوں پر، چہروں پر مارتے جائیں گے۔ اس انسان کو ہاں مار پڑتی کسی کو نظر نہیں آتا ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ گم ہو گئے۔ یعنی پہلے تو بڑا بھروسہ تھا کہ فلاں ہمارے کام آ جائیں گے، فلاں کو ہم وسیلہ بنا لیں گے، فلاں کو واسطہ بنا لیں گے، فلاں کا دامن تھام لیں گے، لیکن اگر خود اور کیوں دامن تھام لیں گے اور خود کچھ نہیں کیا، فلاں کو یہ فلاں میرے یہ کام آ جائے گا، وہ فائدہ دے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ تو کیا کہیں گے؟ تو گم ہو گئے، وہ تو ہے ہی نہیں، تو نظر ہی نہیں آ رہے، اور خود وہ اپنے خلاف کیا ہوں گے؟ گواہی دیں گے۔ آگے آیت نمبر 39 دیکھ لیتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی امم، امت میں، جماعت میں، قد، تحقیق کے، خلط، گزر گئے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، ہاں، من الجن والانس، جن اور انس میں، کہاں داخل ہو جاؤ؟ فی النار۔ یعنی یہاں جو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ نا داخل ہو جاؤ، کہاں؟ یہ امتوں میں، امت کی جمع ہے، اممن جو ہے، اممن امت کی جمع، یعنی کہاں داخل ہو جاؤ؟ جماعتوں میں داخل ہو جاؤ۔ جن اور انس کی جو جماعتیں تم سے پہلے گزر چکی ہے، تم کو بھی کیا کرنا ہے؟ اس میں شامل ہو جاؤ، تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ اور کہاں داخل ہو جاؤ؟ فی النار، آگ میں۔ یعنی سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، اگلے پچھلے ایک جیسے جو بھی عمل کر رہے ہیں نا، سب اس میں داخل ہو جاؤ۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، کلما، جب بھی، دخلت، داخل ہوئی، امت، کوئی امت، لعنت کی گئی، لعنت کی، اختہا، اپنی بہن کو، یعنی جب کبھی داخل ہوئی کوئی جمع یا امت، ہاں، تو داخل ہو کر کیا کرے گی؟ جہنم میں، ہاں، کیا کرے گی؟ داخل ہو کر کیا کرے گی؟ جہنم میں، آگ میں لعنت کرے گی۔ لعنتا اختہا، لعنت کرے گی کس کو؟ اپنی بہن کو۔ میری بہنیں، یہاں اختہا، اختن، یہاں بہن نا، بہن کیوں کہا گیا ہے؟ کیوں بہن کہا گیا ہے ایک امت کو دوسری امت کا؟ کہ جس طرح بہنیں دنیا میں کیا ہوتی ہیں؟ مل جل کر رہتی ہیں نا، اکٹھی رہتی ہیں، ہاں، دوستی رہتی ہے، اسی طرح گمراہ لوگ بھی ہاں بہنوں کی طرح ہوں گے، جس سے ہماری بولتے ہیں نا بہت زیادہ دوستی ہوتی، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو میرا ایک دم سگا ہے، یہ تو میرا اپنا ہے، یہ تو میری بہن ہے، بہن کہتے ہیں نا، بہن بنایا ہوتا ہے نا۔ تو بہن کس کو بناتے ہیں؟ کس کو بناتے ہیں؟ جس سے ہمارے خیالات ملتے جلتے ہوں، ہماری سوچ ملتے ہو، ہم خیال لوگوں کو سسٹر کہتے ہیں نا۔ تو قیامت کے روز بھی ہر امت دوسری امت کی بہن بن جائے گی، کرتوتوں کے ایک جیسا ہونے کی وجہ سے۔ تب کیا ہوگا؟ دخل امت لعنت
لعنت اختہا، ایک بہن دوسری بہن کو لعنت کرے گی، یعنی دنیا میں تو بڑی دوستی تھی مگر یہاں لعنت ہو رہی ہوگی۔ اچھا کیوں لعنت کرے گی؟ اپنا انجام دیکھ کر، کیونکہ ان کی دوستی سچی دوستی تھوڑی نہ تھی۔ سچی جو دوستی ہوتی ہے نا وہ صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ وہ صرف اللہ کے نام پر ہوتی ہے، اللہ کی خاطر ہوتی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا جا رہا؟ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، یہاں عزت دارکو، یہاں تک کہ جب جا ملیں گے، جمع ہو جائیں گے، فیہا، اس میں، جمیعاً، سب کے سب، یہاں تک کہ جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے اس میں، سارے کے سارے سب جا ملیں گے۔ جہنم میں بولتے ہیں نا ایک کے بعد ایک گروہ کو پھینکا جائے گا، تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے۔ میری بہنیں، جہنم اتنی وسیع ہے کہ جب لوگ بولتے ہیں نا پے در پہ جمع ہو جائیں گے سارے کے سارے، کیا مطلب ہوا؟ فالوورز بھی اس میں ہوں گے، لیڈر بھی ہوں گے۔ فالوورز کون؟ تابعین، جو پیروکار ہوں گے۔ لیڈر کون؟ قائد، یعنی جب وہاں لیڈر قائد بھی جمع ہوں گے اور پیروکار بھی جمع ہوں گے، اتباع کرنے والے سب جمع کر دیے جائیں گے، تہ بتہ جمع کر دیے جائیں گے۔ تو جب سارے وہاں اکٹھے ہوں گے، کہتے ہیں نا ایک قوم کے بعد ایک قوم، ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن، ہاں یہ سب جب اس میں جمع ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قال، تو کہے گی، کون کہے گی؟ اخراہم، تو کیوں کون کہے گا؟ تو پچھلے کس کو کہیں گے؟ لأولاہم، لأولاہم، تو کیا ہوگا؟ پچھلے پہلو کو کہیں گے، یعنی پچھلی جماعت پہلی جماعت کو کہے گی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بعد میں جائے گی نا اور جو پہلے جا چکی ہوگی اس سے کہے گی، کیا کہے گی؟ ربنا، ہے ہمارے رب، ہاؤلائے، کیا کہے گی؟ اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ، ہاؤلائے اضلونا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ یا رب ہم تو صرف پیروکار تھے، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، گمراہ کس نے کیا؟ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو کیا کر؟ فآتہم، تو پس تو دے ان کو، کیا دے؟ عذاباً ضعفاً، تو اسے کیا دے؟ ہاں ان کو عذاب دگنا، من النار، آگ کا، یعنی یا رب ان کو دگنا عذاب دے آگ کا۔ کیوں دے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں بہکایا، ان کی وجہ سے ہمیں آج مصیبت پہنچی۔ یہ ہیں مجرم، یہ ہیں لیڈر۔ حالانکہ دنیا میں تو وہ ان کو اپنے لیڈر کو بہت محبوب سمجھتے تھے نا، بہت ان کے پسندیدہ تھے، بہت اچھا سمجھتے تھے، جن کو وہ ہدایت پر سمجھتے تھے۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب الٹا پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ قال لکل ضیفن، اللہ کیا فرمایا؟ ہر ایک کے لیے ضیفن دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، ہاں ہر ایک کے لیے دگنا ہے۔ کیوں دگنا ہے؟ کیونکہ ہر پہلی جماعت پچھلی کو بھٹکانے کا ذریعہ بن گئی، پھر پچھلی پہلی بن گئی اور وہ اپنے سے پچھلی کو بھٹکانے کا ذریعہ بنی، یعنی اس نے کسی کو فالو کر کے بھٹکی تو کوئی اس کو فالو کر کے بھٹکا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا نا۔ اس طرح ہر ایک اپنے ساتھ دوسروں کا بھی بوجھ بھی اٹھائے گا نا، اٹھاتا جائے گا۔ جیسے سورہ عنکبوت میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کا بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بھٹکایا۔ یہاں فرمایا جب وَلَٰكِن تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے۔ کیا یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ پچھلوں سے جو مکالمہ کر رہے تھے نا اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دے، تو ان کو کہا جائے گا، یعنی کس کو کہا جائے گا؟ فالوورز کو کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ ہاں ہر ایک کو دگنا عذاب ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 39 ہے، وقالت، وہ کہے گی، اولاہم، ان کی پہلی، لأخراہم، ان کی پچھلی کو، یعنی کیا مطلب؟ جو پہلے گئے جہنم میں وہ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے، یعنی پہلے کون کہہ رہا تھا؟ فالوورز کہہ رہے تھے، لیڈر کو، اب کون کہے گا؟ اب لیڈر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فما کان لکم، تمہیں کیا ہے ہم پر کوئی، فما کان لکم، پس نہیں تھا تمہیں، علینا ہم پر، من فضل، یعنی تمہیں ہم پر تو کوئی فضیلت تو حاصل نہیں، تم کیوں کہہ رہے ہو کہ ہمیں دگنا عذاب ملے؟ تم کہاں سے اچھے ہو؟ تمہاری کیا فضیلت ہے؟ ہاں وہاں کیا فما کان لکم علینا من فضل، تم کہاں سے اچھے ہو؟ تمہاری کیا فضیلت ہے کہ تم بچ جاؤ گے؟ پس چکھو عذاب۔ تو کیا فرمایا جائے گا؟ فذوقو، پس چکھو عذاب، ہاں عذاب بما کنتم، بوجہ اس کے، تکسبون، بوجہ اس کے جو تھے تم کمائی کرتے۔ یہاں جو لفظ آئے نا کسب، کسب کیا ہے؟ کمائی۔ کون سی کمائی؟ جو محنت سے کی جائے،
جس کا معاوضہ جو ہوتا ہے نا، پیمنٹ ذہن میں ہو کہ اس پر کوئی فائدہ حاصل کیا جائے گا، ایسی کمائی، ایسی کوشش جس سے کچھ حاصل کرنا مطلوب ہو نا، جس سے کچھ فائدہ اٹھانا ہو۔ تو میری بہنیں، وہاں جا کر لوگ بولتے ہیں نا، وہاں لڑیں گے، جھگڑے کریں گے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے۔ اس طرح یہ پورا دیکھیے نقشہ کتنے بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے نا۔ اور اس یہ سورہ اعراف جو ہے نا، اس کا دیکھیے بنیادی مضمون اور اس میں جو بولتے ہیں نا بنیادی نقطہ اور جو بنیادی چیزیں نظر آئے گی وہ کیا ہے پتہ ہے؟ پورے صورت میں کشمکش، آپس کے جھگڑے، آپس کا مقابلہ۔ دیکھیے پہلے آدم اور ابلیس کا گزر چکا ہے، پھر یہ ہے، اور آگے بھی اس طرح سے آئے گا۔ بولتے ہیں نا جیسے دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ لوگوں نے کبھی جب دو ٹیمیں مقابلہ کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ہار جاتا ہے اور ایک جیت جاتا ہے نا۔ تو جو ہار جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں نا، ایک دوسرے کو بلیم کر، تمہاری وجہ سے میں ہارا، تمہاری وجہ سے وہ ہارا، ہاں یہ تمہارا وہ ہو گیا۔ اور جو جیت جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گلے ملتے ہیں نا آپس میں۔ تو میری بہنیں، جو ہار جاتے ہیں، ہاں بالکل اسی طرح ہارنے والے بھی قیامت کے دن جو لوگ ہار جائیں گے، ہارنے والے جہنم میں جانے والے قیامت کے دن اسی طرح آپس میں لڑیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔